الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء خالق الحب والنوى وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله مولانا العظيم. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رحمت للعالمین. میرے واجب الاحترام معزز محترم حفاظ کرام بزرگان اسلام، میرے دوستوں عزیزوں بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور آج کے دن میں میں تبرکاً پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جس میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی قبول فرمائے گا. بعض نے یہ لکھا ہے کہ جو امام پہلا خطبہ پڑھ کر بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ مقبول کھڑی ہوتی ہے. بعض نے کہا نہیں، جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے اس میں وہ گھڑی ہوتی ہے. بہرحال یہ تلاش کرنا ہمارا کام ہے، بتانا میرے رب کے رسول کا کام ہے. انہوں نے انڈیکیشن دیا، بلکہ واضح طور پر ان دونوں اوقات کی توجیہ فرمائی. تو آج کے دن ہم لمحہ فکریہ سمجھ کر آتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں آئے، کس لیے آئے. نہ آتے تو کیا ہوتا، آئے ہیں تو کیا ہوگا. ہمارے آنے میں ہماری نیت کیا تھی. نیت کا بڑا دخل ہے. تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جب بھی آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو اس میں قربت میں جو سب سے زیادہ بات ہیلپ فل ہوگی، آپ کی مددگار ثابت ہوگی، وہ ہوگا یقین بالقیامہ. قیامت پر یقین رکھنا. جتنا سٹرانگ ہوگا اتنا عمل میں نکھار ہوگا، اتنا زندگی میں خوف خدا غالب ہوگا، اتنا دل نرم ہوگا، اتنا عفو درگزر کا غلبہ ہوگا. مسکینی آئے گی، حلیمی آئے گی، صبر آئے گا، درگزر آئے گا، رحم صلہ رحمی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں اس دنیا میں فار ایور رہنے والا نہیں ہوں. اور جس کی عمر اوور 40 ہے، 40 سے اوپر ہے، ان کو دن گن گن کے گزارنے چاہیے. ہو سکتا ہے آج کا دن آخری دن ہو سکتا ہے آج کا جمعہ آخری جمعہ ہو. اور جو اوور 60 ہیں، یعنی 60 سے اوپر ہیں، ان کے لیے تو الارم ہے.
جو بج رہا ہے کہ عقل سے کام لے، تو نے میرے پاس پلٹنا ہے۔ یہ کہنا اور ہے، اس کو دل میں جگہ دینا اور ہے۔ ہم اس لیے آج اکٹھے ہوئے کہ ہم اگلے جمعے تک پریپریشن کریں، تیاری کریں، اور اس تیاری میں موت پر یقین یہ بہت بیسک فنڈامنٹل ٹول ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے۔ اب قیامت کب شروع ہوگی؟ جب موت آ جائے گی تو قیامت سٹارٹ ہو جائے گی۔ قیامت کا انتظار مت کر، موت تو نظر آتی ہے نا، چلو قیامت تو نظر نہیں آتی، اور جب موت ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی، میت ہے، فلانا مر گیا، فلانے کا بیٹا، فلانے کا بھائی، فلانے کا رشتہ دار، مشہور آدمی کے نام سے اعلانات ہوتے ہیں، جنازے میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ میت کو سامنے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ جنازہ پڑھتے ہیں نا، نظر آتا ہے بندہ مر گیا اور پلٹ کے نہیں آئے گا، چاہے وہ 10 سال کا تھا، چاہے وہ 20 سال کا تھا، چاہے وہ 30 سال کا تھا، چاہے وہ 40 سال کا تھا، چاہے وہ 50 کا تھا، چاہے وہ 60 کا تھا، چاہے وہ 70 کا تھا، 80 کا تھا، 90 کا تھا، مر گیا، اب پلٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ تو گویا قیامت موت کے ساتھ شروع ہو گئی۔ قیامت کی پہلی کڑی کیا ہے؟ وہ بولو نا، کون سی پہلی کڑی ہے؟ موت۔ میرے سونے ویر سنتے نہ رہے کرو، یہ جگہ جو ہے وہ فکر کی جگہ ہے۔ کئی بندے تھکے ہوئے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نماز میں خطبے میں سو گئے، کیا فائدہ ہوا؟ جاگ کے بات کو سنیں اور میری بات کو دل میں جگہ دیں۔ موت یہ پہلی سیڑھی ہے قیامت کی۔ عالم حشر بعد میں ہوگا، عالم برزخ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جنتی ہے تو جنت کا دروازہ کھل گیا، دوزخی ہے تو دوزخ کا دروازہ کھل گیا۔ قبر یا جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے یا دوزخ کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میری جان؟ میرے سونے مجھے یقین نہیں آتا، قبرستان کو لنگے کرو تو دل دی بتی بل جانی چاہیے کہ یہ ٹھکانا ہے مسٹر فلاں فلاں فلاں۔ ڈونٹ بی اے بگ ہیڈڈ، ڈونٹ بی اے پراؤڈ، ڈونٹ بی اے arrogant. should understand this is your destination. یہ تیری آرام گاہ ہے۔ آرام گاہ میں کہہ رہا ہوں، ادبن قرارگاہ، ٹھکانہ۔ تیری بتی جلنی چاہیے، دل کی، روح کی، موت پر یقین آنا چاہیے۔ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، کوئی بچہ نہیں تو میرا نمبر بھی لگ سکتا ہے۔ اللہ پاک اس وقت کے لیے یہ سورہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، یہ پارہ 17 ہے اور ابتدا ہے سورت کی سورہ حج۔ اس کی پہلی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، یا اللہ پاک کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اے لوگو، اے میری پیاری مخلوق، تم مجھے نہیں مانتے، تم مجھے نہیں جانتے، تم میرا سجدہ نہیں کرتے، تم میرے آرڈر کو فالو نہیں کرتے، تم میرے حکم کی پیروی نہیں کرتے، لیکن سٹل میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، تمہیں اولاد دیتا ہوں، تمہیں گھر دیتا ہوں، تمہیں چھپر دیتا ہوں، تمہیں بزرگوں کی شفقتیں اور محبتیں دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا
اگر ملاؤ گے تو ستقو، حمزہ وصل گر جائے گا، ناس پر سٹاپ کرو گے تو زیر آئے گی، اتقو ڈرو، یہ تقوی سے نکلا ہے، ڈرو مولا کس سے؟ ربکم، اپنے پالنہار سے ڈرو، رب سے ڈرو۔ رب کیا ہے؟ کون ہے وہ رب؟ جس نے قطرے سے تجھے حسین انسان بنایا، تجھے 9 ماہ تیری ماں کے پیٹ میں بے راستہ خوراک پہنچائی، وہاں بھی لک آفٹر کی، پھر تو دنیا میں آیا، بیٹا تھا تو فضل، بیٹی تھی تو رحمت، پھر تیرے بچپن میں ہم نے ماں باپ کی محبت کے ذریعے تمہیں پالا، ٹیچر کے ذریعے تمہیں سکھایا، پروان چڑھایا۔ رب وہ ہے جو ہر بات کا ٹھیکہ لیتا ہے۔ دنیا سے جا کے مانگو تو متھے پہ ترڑی آ جاتی ہے لوگوں کی، ایک کہ رب ٹائم ٹائم بندہ مہمان آ گئے۔ مہمان اللہ کی رحمت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور ایک میں بات آپ کو عرض کروں، کسی کو گنہگار نہ سمجھا کرو، ایک تو بڑا بھیڑ ہے، ہر بندہ دوسرے کا رجسٹر بنایا ہوا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا، اس نے فلاں گناہ کیا، اس نے فلاں گناہ کیا۔ وہ بھائی تجھ سے اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں؟ Who the hell are you to make a notice of somebody's sins? You look yourself. تمہیں کس نے مقرر کیا ہے ٹی ٹی کہ تو لوگوں کے گناہوں کو لکھ، لوگوں کی بدکاریوں کا رجسٹر بنا؟ وہ کہنے کس نے تمہیں کہا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، کسی بزرگ میں تمہیں بتایا ہے؟ اس پیو ہی آئی تھی دا ڈاڈا ہی آئی تھی دا پڑاڈا، تو ماما لگتا ہے؟ تو اپنی غور کر، اپنے گھر جاتی پا، جب اپنے عیبوں پہ پڑی نظر تو کوئی عیبدار نہ رہا۔ دوسروں کے بارے کیوں کہتا ہے وہ بات؟ ہو سکتا ہے اس میں وہ عیب ہی نہ ہو جو تو کہہ رہا ہے، بہتان بن جائے گا، اپنی قبر خراب انگاروں سے بھر رہا۔ خدا کا خوف کر میرا سونا، تجھے ڈیوٹی نہیں لگائی دوسروں کے۔ رب سب کا رب ہے، گنہگار کا بھی رب ہے، نیکوکار کا بھی رب ہے، بڑوں کا بھی رب ہے، پٹھانوں کا بھی رب ہے، آوانوں کا بھی رب ہے، سیدوں کا بھی رب ہے، امیروں کا بھی رب ہے، غریبوں کا بھی رب ہے، کالوں کا بھی رب ہے، چٹوں کا بھی رب ہے۔ کس نے تجھے بتایا کہ تیرا ہی رب ہے اور کسی کا نہیں؟ کیوں یہ تیرے دماغ میں خمار ہے؟ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی ہو افغانی۔ یہ ذات پہچان کے لیے ہے، یہ تقوی کا حصہ نہیں ہے۔ تقوی میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی ایک اگلی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم، بے شک تم میں سے معزز ترین وہ ہے، اتقاکم، جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ رب کا خوف رکھتا ہے، موت پر یقین رکھتا ہے، قیامت کی تیاری کرتا ہے، رو رو کے اپنے خالق کو مناتا ہے۔ صبح دنیا سوتی ہے وہ اٹھ اٹھ کے روتا ہے، تہجد کے ٹائم اپنی جھولی پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے معزز ترین وہ پٹھان بھی ہو سکتا ہے، وہ عوان بھی ہو سکتا ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جن کو پٹھان کمی سمجھ کر ان پر ان کی تک نہیں پڑتی۔ تو کیا جانے کہ وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہے کہ قیامت کے دن تو بھکاری بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ تو کیا جانے پاولی، تو کیا جانے لوہار کو، کمبھار کو، درخان کو،
تمہیں کیا پتا کہ اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے. Be careful about the tribe system. This is nothing to do with Islam. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم کون ہو, کس نسل سے ہو. میرے رب نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا انسانوں کو معزز ترین دیکھنا ہو وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ میرا خوف رکھتا ہے. کوئی پٹھان, کوئی افغان, کوئی سید, کوئی قوم کا بندہ اپنی نسل کی بیس پر اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل نہ سمجھے. میرے ایک رشتہ دار مر گئے آدھائی جدن تے دین پڑھے اصل لٹو گیا کمی نو منجے جنہیں بہونے دے تلے با کتوں پڑھے تھے, کتوں امیجینیشن کٹے کہ تو خدا دا رشتہ دار ہے, چونکہ تو پٹھان ہے, چونکہ تو یہ فلانی نسل دا ہے. There is no nasal, no tribe, no shang, no feature, nothing at all. Only taqwa. اللہ کا خوف بندے کو معزز ترین کر دیتا ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقو, ڈرو, ربکم, اپنے مٹھے رب تو. اگر وہ چاہے تو شامن گدا بنا لے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قل اللہم مالک الملک, اے ساریاں بادشاہیاں دے بادشاہ, تو دل ملک جینو تو چاہے ملک دے دے میں, جینو چاہے عزتدار بنا دے میں, جینو چاہے اندر سر جھکا کے ذلیل و خوار کر دے میں. بیدک الخیر, یہ ساریاں عزتاں تیرے ہتھاں دے اندر نے. اگر تینوں اللہ تعالیٰ سواری چنگی دیتی ہے, گھر چنگا دیتے, خاندان نیک دیتے, سمجھ گن میرے رب دا تے فضل ماد ذکر میں فرمایا ہوئے اللہ کو ڈر جیرا تو سنساراں دا رب, کالاں دا بھی, چٹاں دا بھی, ہر طبقے دے بندے دا وہ آپ رب. کینو حقیر نہ سمجھنا, کیونکہ خاک سارانے را بہکارت منگر ہر خود چنگلی نہ دے میں. مدد کے تھائیں کو نانگ نہ ہو بھی تے لڑ ونی, اے جہان بھی وے لڑاوی تے اگلا جہان بھی وے لڑاوی. کہنو اپنے تو گھٹ نہ سمجھا کر, ہر بندہ میں تو چنگا, ہر بندہ میں تو چنگا. آنکھوں تے او کتنا بیٹھے میں سنے, ہر بندہ میں تو, آنکھو چنگا, ہر بندہ میں تو, یہ سبق یاد رہا نے, ہر بندہ میں تو چنگا. بھامے وہ ٹوکری اٹھاوے تامی چنگا, بھامے وہ جہاز تے اڈے تامی چنگا, بھامے وہ پیدل ہوئے تامی چنگا, بھامے وہ موٹر سائیکل تے ہوئے تامی چنگا, بھامے غریب ہوئے تامی چنگا, امیر ہوئے تامی چنگا, ان پڑھ ہوئے تامی چنگا, پڑھا لکھا ہوئے تامی چنگا. ہر بندہ میں تو چنگا. یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقو, ڈرو, ربکم, اپنے مٹھے رب کو لوں. کیوں؟ اس واسطے کہ میں دنیا تیری سب کچھ میں ہی دیتے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک زلزلہ, یہ عام لفظ ہے, فلانے شہر زلزلہ آگے, جھٹکا آگے, زمین ہل دیے, دریا ہل دینے, گھر ہل دینے, پتے ہل دینے, پکھے ہل دینے, بندے بھی ہل دینے. زلزلہ الساعہ, قیامت دا جھٹکا, قیامت دا زلزلہ, قیامت دی سور. شیء عظیم, بہت وڈی شے. اس نو تو ذہن وچ رکھا کر. اور قیامت کداں شروع ہو گئی, جداں موت آ گئی. انتظار نہ کرو زلزلہ کداں آسی, جیرا مر گیا اس کا زلزلہ شروع ہو گیا. یا ایھا
اللہ کائنات دا رب ہے، مسلمانوں دا خالی نہیں۔ اے نن بڑا وہم ہے اساں جی کہ اللہ نو مندے اللہ تے بڑا احسان کرے لیاں، بڑی کہنے بادشاہ قوم۔ یہودی آدھے نحنو ابناء اللہ، اساں اللہ دے پتراں، و احباؤہ، اساں اللہ دے محبوب مخلوقاں۔ آج تک انہوں نے غلط فہمی، یہودی آج تک غلط فہمی دا شکار ہے یا اساں اللہ دی مخصوص قوم ہاں، اور انہاں پروفی کیتا ہے I'm sorry to say that۔ آپ یہودیوں سے ملے نہیں، آپ نے کوئی یہودی دیکھا نہیں، اور نہ ہی آپ کو نظر آئے گا سڑک پہ، وہ کروڑوں پتی ہیں۔ یہودی بڑی سٹرانگ کمیونٹی ہے، اور ان کا عبادت خانہ اس کو سینیگاگ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ میں سینیگاگ میں بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ ہم تو مسجد کو کھلا رکھتے ہیں نا، ہمارا تو بادشاہ کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ نبی ہے، اس نے دروازے کھلے رکھ دیے ہیں، جو آنا چاہے وہ کملی کے سائے میں آ جائے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سلیمان فارس سے آ جائے، بلال حبش سے آ جائے، صہیب روم سے آ جائے، جو بھی آئے گا مصطفیٰ کی کملی کے نیچے بیٹھ جائے گا۔ وہ جہاں جہاں سے گزرے، وہ جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقامات محبت کی جلوہ گاہ بن گئے۔ میرے نبی کا دیا، بعد میں یہ لکھا، بڑا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں بھی یو فوکاٹ، آپ بھول گئے ہوں گے کہ حاتم طائی کے 12 دروازے تھے۔ کتنے؟ 12 doors for حاتم طائی، اور بیگر جو مانگنے والا ہوتا تھا وہ 12 دروازوں سے مانگتا تھا، کوئی اس کو روک نہیں تھی، 12 دفعہ وہ لے سکتا تھا خیرات۔ تو بعد میں لوگوں نے لکھا کہ محمد کریم کا تو ایک ہی دروازہ تھا، تو نعوذ باللہ کیا حاتم طائی حضور سے زیادہ سخی تھا؟ دیٹ از دا کویشچن، دیٹ از دا کویشچن۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا کا تو ایک ہی دروازہ تھا، حاتم طائی کے کتنے دروازے تھے؟ 12۔ واٹس the difference؟ اس میں فرق کیا ہے؟ راوی نے کیا لکھا؟ لکھتے ہیں حاتم طائی کے 12 دروازے تھے، سوال کرنے والا 12 دفعہ مانگتا تھا لیکن دل بھوکا رہتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے ایک دروازے سے جس کو بھیک ملی، نسلیں سدھر گئی، ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑی۔ جتنے خانقاہیں دیکھ لیں، کوئی خانقاہ بھوکی ہے، بس حضور کی ایک درویش پہ نظر پڑی، نسلیں سدھر گئی۔ معزز سامعین، آج ہم جمعے کے لیے کیوں آئے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، میں کیوں آیا ہوں؟ Why I am here for؟ جو فکر ہے نا، فکر، وہ ذکر سے ہزاروں گنوں زیادہ بہتر ہے۔ فکر کسی کو کہتے ہیں تھنک، یو ٹرائی ٹو تھنک وائی یو آر لیونگ دا ہاؤس، وائی یو آر ٹریولنگ فرام یور ہاؤس اینڈ کم ٹو دا ماسک فار جمعہ، وائی؟ سوال پوچھے اپنے آپ سے، میں کیوں آیا؟ اپنا وقت نکال کے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تیار ہو کے اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ سوال کریں اپنے آپ سے، جواب آنا چاہیے کہ تو مسافر ہے، تو مسافر ہے، تو ٹریولر ہے، تو سٹرینج ہے، تو مخصوص وقت کے لیے آیا ہے، اور تجھے پتہ بھی نہیں ہے کب تجھے اٹھا لیا جائے۔ تیری موت کا تجھے پتہ، اگر پتہ لگا جائے تو کھادا پیتے چھوڑ دیتا، کون باہر پہ پر تم مر رہے کیا کرنے ٹکر کھا کے؟ آپ سب غلط پہ آتا، نہ ٹکر ہاں نہیں ویسی، نہ پانی ہاں نہیں ویسی، نہ بندہ چنگا لگ سی، بندہ کیسی میں سکھ وجہ ہفتے بعد تو میں مرنا ہے۔ صدقے جامع میں رب تو موت کو چھپا دیا،
آئے گی ضرور لیکن چھپ کے حملہ کرے گی. بہانہ بنے گا ایکسیڈنٹ کا، بہانہ بنے گا بیماری کا، بہانہ بنے گا کسی کے بدبخت کے قتل ہونے کا، لیکن ٹائم فکس تھا. اتنے ٹائم تک تو نے زندہ رہنا تھا. اسباب کے ذریعے آیا، اسباب کے ذریعے اٹھا لیا جائے گا اور بندوں کے ذریعے دفن کرایا جائے گا. کس کے ذریعے؟ بندوں کے ذریعے. اور پھر بندوں کی سٹیٹمنٹ کو نوٹ کیا جائے گا کہ لوگ اس کے بارے کیا کہتے ہیں، اچھا تھا یا برا تھا. تو اچھا بننے کی کوشش کریں. لوگوں کی سٹیٹمنٹ بڑی ہیوی سٹیٹمنٹ ہوگی. جس طرح جج فیصلہ کر کے مل گئے نا، لیکن اس کے فیصلے کو چیلنج بڑی مشکل سے کیا گیا. وہ بندہ تو چھوٹا تھا، فیصلہ بڑا کر گیا. میری بات سمجھ گئے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات چھوٹا سا بندہ تھا لیکن اس نے جو فیصلہ لکھا وہ بڑا تھا. لوگوں کے گناہگار یا نیکوکار ان اپنی جگہ، لیکن وہ جو لفظ کہہ دیں گے نا کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا، اللہ کی بارگاہ میں وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا میڈیا ہے. رب کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے مرنے کے بعد. جس طرح وکیلوں کے منشی پہنچ جاتے ہو سارے کول کیس لے آؤ، اسی لڑیں گے الزام. اسی طرح فرشتوں کی جماعت آتی ہے، لوگوں کی باتیں سنتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا سخی تھا، پڑوسیوں کا بہت خیال کرتا تھا، ماں باپ کا تابع دار تھا، اللہ کی بارگاہ میں سر نہاد جھکاتا تھا، نمازیں میرے ساتھ پڑھتا تھا. امام کہے گا میں نے دیکھا اس کو میرے ساتھ تہجد پڑھتا تھا، میرے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، سیکھتا تھا. ان کی یہ سٹیٹمنٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی. رب فرمائے گا فرشتوں تم گواہ رہو، لوگوں نے جو اس کو اچھا کہا چاہے یہ گناہگار تھا، ہم نے ان کی سٹیٹمنٹ پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ تو چھوٹا جیسا بندہ نہیں، تیری سٹیٹمنٹ تو بڑا وزن ہے. مردوں پر بھی وزن پڑتا ہے. جس کی فیور میں تو بات کر دے گا وہ بخشا جائے گا. تو چھوٹا جیسا آپ نے نہ سمجھا کر. معزز سامعین، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس زلزلہ جو عظیم چیز ہے اس کی تفصیل کیسے وہ عظیم ہے اگلے جمعے پہ کنٹینیو کریں گے. خدا سے دعا کرتے ہوں اللہ موت پر یقین عطا فرمائے. اور